السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصر حاضر میں سوشل میڈیا پہ مختلف نظریات کو جس طرح بیان کیا جا رہا ہے، مختلف عنوانات پہ، اور بیان کرتے ہوئے فرقہ بندیاں، گروہ بندیاں اور فرقہ واریت کو جو ہوا دی جا رہی ہے، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اختلافات کا ہونا احسن ہے، اذہان کا مختلف ہونا، نظریات کا مختلف ہونا، فہم و ادراک میں یکسانیت کا نہ ہونا، یہ نقص انسان نہیں بلکہ یہ خوبصورتی ہے دین کی۔ امام شرانی نے لکھا کہ دین یسر و سہولت کا نام ہے۔ شاہ عبدالحق مقدس دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ دین میں رخصت اور عزیمت کا تصور ہے۔ تو اختلافات ہونا احسن ہے، لیکن خلاف کا نظریہ، ایک دوسرے کی تحقیر کرنا اور ایک دوسرے کے نام لے کے ذلت کے پہلو اجاگر کرنا، اسلام میں ایسا کہیں تصور نہیں ملتا۔ یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بلکہ اسلام میں اگر دیکھیں تو اسلام میں تطبیق کے نظریات ملتے ہیں، موافقت کے نظریات ملتے ہیں۔ دیکھیں، دین دراصل خدا کا کلام ہے اور مخاطب اس کا بندہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ دین، اسلام اور مذہب کیا ہے؟ خیال کیا جاتا ہے کہ دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام ہے۔ یاد رہے کہ یہ سب عبادات ہیں جو کہ دین کا ایک کارنر ہے، یہ کل دین نہیں ہے۔ دین کو اگر سمجھنا ہو تو دین بیسیکلی اعتقادات یعنی ایمانیات یعنی نظریات، اور عبادات اور پھر معاملات یعنی اخلاقیات کا مجموعہ ہے۔ اور جس خطے پہ اس دین کی امپلیمنٹیشن ہو، وہ خطہ ہی دراصل ریاست کہلانے کا حقدار ہے۔ میری زبان پہ لفظ ریاست آیا، میں عرض کیا دیتا ہوں کہ متاخرین کی اصطلاح میں ریاست کو الاحکام الدستوریہ کہا جاتا تھا، اور قدیم فقہا یعنی پہلی صدی کے فقہا، ان کی اصطلاح میں الاحکام السلطانیہ، اسے ریاست کا تصور دیا جاتا تھا۔ یہ دین ہی کا ایک جز ہے، یعنی کنسٹیٹیوشنل سٹرکچر آف اسلامک اسٹیٹ۔ ریاست وہ ہوتی ہے جو دین کے ماتحت ہو، نہ کہ دین ریاست کے ماتحت ہوتا ہے۔ مذہب کو سمجھنا ہو تو یہ اعتقادات، عبادات اور رسومات کا نام ہے، اور اسلام دراصل غلبہ دین کا تصور ہے۔ دین اصل میں کلیت پہ ہے مبنی، یعنی دین کی اصطلاح کلیت پہ مبنی ہے۔ مذہب میں اعتقادات، عبادات اور رسومات ہیں، اور اسلام غلبہ دین کا تصور ہے۔ یعنی اگر اعتقادات، عبادات، رسومات، معاملات سب کا غلبہ ہے تو اسلام ہے، اور اگر پوری طرح غلبہ ہے تو اسی وجود کو دین کہتے ہیں، اسی تصور کو دین کہیں گے۔ لیکن اگر ان کا غلبہ نہیں تو وہ دین نہیں بلکہ محض ایک مذہب ہے۔ دیکھیں، میں یہیں سے گفتگو لے جا سکتا ہوں مذاہب عالم کی طرف، لیکن آج میں گفتگو کرنا جس چاہتا ہوں نا موضوع پہ، جس عنوان پہ، وہ دراصل یہ ہے کہ ادھر حالات اور ہی ہیں، ہر طرف فرقہ بندیاں ہیں، گروہ بندیاں ہیں، اپنی اپنی بھیڑ بکریاں ہیں، اور یہ قطعاً تصور دین نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ قرآن حکیم میں مذہب کے لیے جو اسماء آئے ہیں وہ ہدن، السبیل، پھر اسلام اور صراط، یہ ساری اصطلاحات اسلام یعنی دین ہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سورہ نام کی آیت دیکھیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو ان سب کی طرف وہی دین، یعنی سب کے سب جس مذہب پہ، جس دین پہ تھے، جس مذہب پہ تھے، اس کا نام اسلام ہے۔ آئیے قرآن حکیم سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے تصور دین کا۔ سورہ انفطار ہے جی، 82 نمبر سورہ ہے،
17, 18, 19 نمبر آیت ہے، یہ آخری آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما یوم الدین، اور تم ادراک کرو کہ کیا ہے یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تم ادراک کرو، پرکھو، جھانچو، تلاش کرو کیا ہے یوم الدین۔ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کسی کے کوئی کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، کسی کو کسی پر کوئی حق حکومت نہ ہوگا، بلکہ فرمایا والامر یومئذ للہ، اور سارا حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا، مطلب کہ کوئی کسی کا غلام جس دن نہ ہوگا اور سب برابر ہوں گے، ایک مساوات سی قائم ہوگی، فضیلتوں کے سارے معیار ختم، انا خیر منہ کی ساری دیواریں ڈھہ جائیں گی، کسی کو کسی پر حق حکومت حاصل نہ ہوگا۔ اس برابری کے ماحول میں والامر یومئذ للہ، امر کا مرکز بس ایک ہی ہوگا، باقی سب معمور ہوں گے۔ اس تصور کو یوم الدین کہتے ہیں۔ غور کریں کہ خدا نے دین کی کمال تعریف بیان فرمائی، ایک مرکز کی ماتحتی میں آنا کائنات کا یہ دین کہلاتا ہے۔ تو بڑے دکھ دل کے ساتھ میں یہ کہوں گا، کیا اس ریاست میں دین کا تصور ہے جہاں پہ اپنی اپنی بھیڑ بکریاں ہیں؟ اس آیت کو سننے کے بعد ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اب جو بندے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، میں یہاں پہ اختلاف سے مراد وہ خلاف والا وجود رکھ رہا ہوں، اور گروہوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں، وہ دراصل انبیاء علیہ السلام کے مشن کو ناکام بنا رہے ہیں۔ لوگ گروہوں فرقوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، حضور کی امت کو جدا جدا کر رہے ہیں، وہ دراصل خدا کے مشن میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جناب۔ آئیے ایک اور آیت سنتے ہیں، سورہ شورا کی آیہ مجیدہ 42 نمبر سورہ 13 نمبر آیت، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مقرر کیا ہے آپ کی طرف اسی دین کو جو وصیت کیا گیا تھا جناب نوح علیہ السلام کی طرف، اور وہی کیا گیا آپ کی طرف، اور جو وصیت کیا گیا تھا جناب ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ پھر فرمایا ان اقیم الدین، قائم رہو اس دین پہ اور اسے قائم رکھو، ولا تفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ بازیاں مت ڈالیں۔ دین تب ہی قائم رہ سکتا ہے اگر فرقہ بازی نہ ہو، یہ گروہ بندیاں نہ ہو۔ افسوس ادھر معاملہ اور ہی ہے، ادھر تو فرقہ بندیوں کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں اور یہ دین کو قائم کیا جانے میں رکاوٹ ہے۔ آئیے ایک بہت پیاری ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ روم کی 30 نمبر سورہ، بلکہ اس کی 29، 30 اور 31 تک آیتیں پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بہت بڑا ظالم ہے وہ جو اپنی خواہش کا مرید ہے، بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ، اب اسے کون ہدایت دے گا جسے اللہ گمراہ کرے۔ یہاں پہ اللہ کی گمراہی سے مراد وہ ہے جو اپنی خواہشات کا مرید ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، وگرنہ اللہ نہیں کسی کو گمراہ کرتے۔ وہ گمراہ ہے اللہ کے کاغذوں میں، خدا کی بارگاہ میں، خدا کی جناب میں وہ گمراہ ہے جو اپنی خواہش کا مرید ہے۔ پھر فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف پوری طرح رکھو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یہ وہی فطرت ہے کہ جس پہ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، یعنی دین فطرت، دین اسلام، دین فطرت، لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی خلقت کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا، ذالک الدین القیم، اور یہی دین ہے صحیح، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ فرمایا بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں کہ دین حنیف دین فطرت ہے، اور اسی فطرت پہ ہم نے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ اب جو اپنی خواہشات کا مرید ہے وہ اس دین حنیف سے دور ہے۔ پھر فرمایا منیبین الیہ واتقوا، رجوع کرتے رہو اللہ کی جانب
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ اور بالکل مشرک نہ ہو جاؤ، نہ مشرک ہو جاؤ۔ اچھا جی، یہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر فرماتا ہے من الذین فرقوا دینہم، مشرک وہ ہے جنہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا، وکانوا شیعا اور وہ ہو گئے مختلف گروہوں میں۔ معلوم ہوا نماز فرقہ بندی سے روکتی ہے، نماز خدا کی طرف رجوع کا ذریعہ ہے، اور فرقہ بندی والے مشرک ہیں۔ بندوں میں جو فرقہ بندیاں پیدا کریں گے، مجھے معاف کیجیے گا بڑا سخت جملہ ہے لیکن کیا کروں، قرآن کی آیت ہے، گروہ بندیاں پیدا کریں گے جو بندوں کو بندوں سے جدا کریں گے، وہ مشرکانہ روش پہ ہیں۔ قابل غور بات ہے، معلوم ہوا کہ اللہ کی منشا ہے کہ میری کائنات ایک ہو، اور یہ میرے پروردگار کی منشا ہے۔ سورہ یونس پڑھتے ہیں، 10 نمبر سورہ کی 19 نمبر آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، فَاخْتَلَفُوا بعد میں اختلاف کرنے لگے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک تو ایک ہی امت ہے، یہ جو ہم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں دراصل اللہ کے پیٹرن کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہمارا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ہمارا گروہوں میں بٹ جانا، یہ فرقہ بندیاں، یہ جس طرح ہم توڑ رہے ہیں امت کو، جو میڈیا پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ خدا کے پیٹرن کو دراصل توڑا جا رہا ہے۔ انسان اکٹھے رہیں، اولاد آدم اکٹھے رہیں۔ آئیے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، اللہ نے انتظامات فرمائے۔ ارشاد ہوا سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ 213 نمبر آیت، فرمایا کان الناس امتم واحدہ، یہ لوگ تو ایک دین پہ تھے، یہ تو اکٹھے تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی طرف انبیاء بھیجے اور پھر بشارتیں دینے والے بھیجے، پھر ڈر سنانے والے بھیجے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پھر ہم نے ان کے ساتھ اپنی کتابیں بھیجیں جو حق پہ مبنی تھی۔ کس لیے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ جن چیزوں میں بندے اختلاف کرتے ہیں یہ میری کتاب کے ذریعے، ان نبیوں کے ذریعے، ان مبشرین کے ذریعے، ان منذرین کے ذریعے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں۔ یعنی تمام انبیاء کی بعثت کا ایک ہی مقصد تھا کہ انسان ایک رہیں۔ آئیے ایک اور آیت پڑھتے ہیں سورہ انعام کی، 6 نمبر سورہ 159 نمبر آیت، ارشاد ہوا ان الذین فرقوا دینہم، اور یہ جو فرقہ بندیاں پیدا کرتے ہیں دین میں، وقانوا شیعا، اور وہ جو گروہ ہے نا، لست منہم فی شیء، اے محبوب آپ سے ان کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ یعنی فرقہ بندیوں والے، گروہ بندیوں والے جو بندوں کو بندوں سے جدا کر رہے ہیں، نبی معظم سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ غور کریں اس آیت پہ۔ میں ایک اور آیت پیش کر رہا ہوں سورہ انعام کی، اللہ فرماتے ہیں قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، یہ اللہ ہی قدرت رکھتا ہے کہ عذاب آ جائے تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں سے یعنی نیچے سے عذاب آ سکتا ہے اوپر سے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ عذاب آ سکتا ہے تمہارے نیچے سے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ او یلبسکم شیعا، بہت بڑا عذاب ہے کہ وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے۔ معلوم ہوا گروہ بندیاں، فرقہ بندیاں عذاب الہی ہے۔ دیکھیں، آپ اپنا موقف رکھیں، اس پہ قائم رہیں، اس موقف کو بیان کریں، لیکن اپنے موقف کو بیان کرتے ہوئے کسی دوسرے کی تحقیر اس طرح نہ کریں کہ بندے گروہوں میں بٹ جائیں اور اپنی 4 5 بکریاں لے کے ہم بیٹھ جائیں۔ برائے کرم عوام الناس کو، نبی کی امت کو، اللہ کے بندوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، تطبیقی پہلو پیدا کریں۔ امام شرانی کو پڑھیں، شاہ ولی اللہ کو پڑھیں، یہ وہ شیوخ ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے، اور پھر تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی ہستیاں،
زود الانبیاء گنج شکر حضرت بابا فرید رحمہ اللہ جیسی ہستیاں، ہاں محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی ہستیاں، اپنے وقت کے مفسر، محدث، محقق، فقیہ، تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی کی امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا رکھنا چاہا، اور وہ لوگ اپنے مشن میں کامیاب رہے۔ اور دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مشن کو لے کے چلتے رہے ہیں۔ برائے کرم معاشر علماء کی بارگاہ میں بندہ نالائق ہاتھ جوڑ کے عرض گزار ہے کہ برائے کرم رسول اللہ کی امت کو بکھرنے سے بچاؤ، اللہ کے بندوں کو تقسیم ہونے سے بچاؤ، انہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ دعا گو ہیں کہ اس درس پہ عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں گے کہ آئندہ جمعرات کو قربانی اور پھر بالخصوص روح قربانی پہ قرآن حکیم پڑھا جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔